بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائی ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ کے لیے ہم ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کے تمام سوالات کے ممکنہ حد تک جوابات ضرور مل جائیں گے۔ علی محمد وآل محمد۔ کیا اولیاء کرام کو مدد کے لیے پکارنا، ان سے مدد مانگنا یہ شرک ہے؟ قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے، احادیث میں منع ہے۔ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ دوستو، قرآن مجید کے اندر یا کسی بھی حدیث کے اندر اولیاء اللہ کو مدد کے لیے پکارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے استمداد کرنا، اولیاء اللہ سے استغاثہ کرنا کسی جگہ پہ منع نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ پروردگار کے حبیب جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں، اور اسی تقسیم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض سے اولیاء کرام وہ بھی تقسیم کرتے ہیں، ہر ایک کو الگ، کوئی مدد تقسیم کرتے ہیں، کوئی اولاد تقسیم کرتے ہیں، کوئی بارش تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ پروردگار نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل نیچے اولیاء تک منتقل کیا۔ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا نماز اور صبر یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ اس سورہ فاتحہ کے اندر آیت ہے اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِین، پروردگار ہم تیری ہی مدد کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت کے لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں قرآن میں کہا گیا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یہ جو آگے جو کہتے ہیں نا، یہ جو اور مدد مانگنا شرک ہے، اوروں کو پکارنا شرک ہے، اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ اوروں کو پکارنا شرک ہے، لیکن اس میں یہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تحریف قرآن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے اس دنیا میں ہی کر لی، میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھ لی ہے قیامت کے دن کے لیے۔ میں اس دعا کی برکت سے اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا، سوائے اس شخص کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کی بنیادی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے، دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے، اور کسی کو دعا کے لیے نہیں پکاریں گے۔ ظاہری اسباب میں تو آپ جو مرضی کریں، کسی کو پانی پلا دیں، کسی کا وزن اٹھوا دیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس وہ سورہ نمل کی آیت ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین پہ تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تم مر جاتے ہو تمہاری اولاد، وہ مر جائے گی اس کی اولاد۔ یہ کون بسار ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلا بتاؤ کون ہے جو دعا سنے اور تکلیف دور کر دے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ یعنی جس سے آپ نے مدد مانگی کہ وہ میری تکلیف دور کرے دعا کے طور پہ۔ ظاہر اسباب تو قرآن میں حکم ہے دعا کے طور۔ ایک تو ہے میں کہتا ہوں نہیں مجھے پانی پلا دے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے، یہ شرک ہے۔ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں۔ مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو، تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نستعین ذہن میں رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ذہن میں رہے۔ جی یہ جو ہم جو مولا نبی سے مدد مانگتے ہیں، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، عین توحید ہے۔ جب یا اللہ مدد کہتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، تو یہ ہم علی کو، مولا رسول کو اللہ کے عرض میں نہیں رکھتے، تو عرض میں رکھے برابر نہیں ہے۔ میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا، میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے، کچھ رقم دے دیجئے مثال کے، فرمان لگے اللہ سے مانگیے۔ میں اللہ سے نہیں مانگوں گا، معاذ اللہ، نہیں دے رہا، معاذ اللہ، مجھے نہیں مانگنا اس سے، معاذ اللہ آپ سے مانگنا ہے۔ یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے۔ اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے، یہ انداز دعا ہے مشرکانہ، اللہ کے برابر کسی کو رکھنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے ذہن علی میں ہے۔ میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے، کہنے لگے اللہ سے مانگیے۔ میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں۔ کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا۔ اسباب مدد جب بھی کسی سے مانگی جائے گی تو یہ عمل شرک کہلائے گا، چاہے فرشتے سے مانگے، نبی سے مانگے، قبر سے مانگے، پتھر سے مانگے، برابر ہے۔ مجھے پانی چاہیے، میں مدد طلب کرتا ہوں، میرا ہاتھ کولر تک نہیں پہنچ رہا، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں، پلیز ہیلپ می۔ آپ ٹانگوں سے اٹھ کے جاؤ گے اور گلاس میں پانی نکال کے مجھے لا کے دے دو گے۔ یہ مدد وہ ہے جو اسباب کے تحت ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ایک ہے جہاں اسباب ختم ہو جائیں وہاں کسی سے مدد مانگنا،
تو یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے مدد. مخلوق ایسے موقع پہ مدد نہیں کر سکتی, نہ پیغمبر کر سکتے ہیں, نہ کوئی بت کر سکتا ہے, نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے. اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں, تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے. یہ مدد شرک ہے. تو خوب سمجھ لو, شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے, کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یا بتوں سے. یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے, تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے. طاہر صاحب ایک ادارہ بنا لیں, احسن صاحب کو ڈائریکٹر, اسٹاف کو کہہ دیں کہ مجھ سے جس نے جو لینا ہے وہ ان سے رابطہ کرے. میں نے ان کو بٹھا دیا, اختیار دے کے آپ ان سے رابطہ کر لیں. لوگوں نے لائن لگا لی, آپ نے دی پرچی, ان کو کہہ دیا جو میں نے پرچی دی ہے اس کے مطابق دیتے جاؤ. ایک صاحب بغیر پرچی کے دیکھا لائن لگی ہے, وہ بھی لائن میں آ گئے, کیوں میں قطار میں آ گئے. جب ان کے پاس پہنچے کہ دو, انہوں نے کہا پرچی ہے, کہ پرچی نہیں ہے, کہ میں بغیر پرچی کے نہیں دیتا. وہ وہاں لائن سے نکل کے کہنے لگا دے ہی نہیں سکتے. دوسرے جتنے تھے انہوں نے کہا دے سکتے ہیں, دیکھو ہمیں ملا ہے. نہ دینا اور بات ہے, نہ دے سکنا اور بات وہ دے رہے ہیں, یہ نہیں کہو کہ دے نہیں سکتے, دے رہے ہیں, دیکھو ملا ہے. تمہیں نہیں ملا اس لیے کہ تمہارے پاس پرچی نہیں ہے. خالق ہدایت کون ہے؟ ہدایت کا پیدا کرنے والا بے شک اللہ کی ذات. اللہ تعالی. نبی کے لیے فرما دیا کہ یہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں. محبوب پرچی میں کاٹتا جاتا ہوں, بانٹتے تم جاؤ. انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ عطا کرنے والا ہے, میں بانٹنے والا ہوں. تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دے سکتے, تو وہ جو کہہ رہے ہیں ابو بکر تم جنتی, عمر تم جنتی, عثمان تم جنتی, علی کہتا ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اے نبی ان سے کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ, تم اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو. پکارنا عبادت ہے, تم ان کو پکارتے ہو, ان کی پوجا کرتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو, ما فوق الاسباب ان کے نام کے صدائے بلند کرتے ہو. ما لا یملک لکم, جو تمہارے لیے کسی چیز کے مالک نہیں, ضرا ولا نفعا, نہ نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے مالک. پکارا اس کو جاتا ہے جو نفع نقصان کا مالک, اور جو نفع نقصان کا مالک نہیں, جو سن نہیں سکتا, جو عطا نہیں کر سکتا, جو روک نہیں سکتا, جو دے نہیں سکتا, وہ اس قابل نہیں کہ اس کو پکارا جائے. پھر کس کو پکارا جائے, اس کے قابل کون ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم. پکارتے ہیں تاکہ سنے, اور سمیع کون ہے؟ اللہ. علیم, جاننے والا کون ہے؟ اللہ. اور اپنے یا علی مدد کے نعرے پر, یا رسول اللہ مدد کے نعرے پر, یا بہاول حق مدد کے نعرے پر, یا غوث اعظم مدد کے نعرے پر, یا پنجتن پاک مدد کے نعرے پر دلیل کا دیتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. ہماری سنتا نہیں ہے, ان کی موڑتا نہیں ہے. ہماری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے ڈائریکٹ نہیں سنتا. واسطے چاہیے, وسیلے چاہیے, کوٹھے پہ چڑھنا تو سیڑھی لگانی پڑے. سبحانہ اللہ پاک اما یشرکون, اس کے ساتھ تم جتنا شرک کرتے ہو, تمہارے ہر طرح کے شرک سے اللہ پاک ہے. یہی عقیدہ کفار مکہ کا تھا کہ ہم اولیاء کو پکارتے ہیں تاکہ ہم ان کو راضی کریں, تو یہ اللہ کو راضی کریں گے. ہم ان کو درخواست دیں گے, یہ اللہ کو درخواست دیں گے. یہ تمام پکاریں, یا رسول اللہ مدد کی پکار ہو, یا حسن, یا حسین, یا فاطمہ کی پکار ہو, پنجتن پاک کی پکار ہو, یا بابے کی پکار ہو, کسی کو سیاست کہہ کر پکارا جائے, یا کسی کو بڑی امام کہہ کر پکارا جائے, کسی کو داتا کہہ کر پکارا جائے, یا گنج بخش کہہ کر پکارا جائے, ان سب کو پکارنا حرام ہے, شرک ہے, گناہ ہے. کیوں؟ پکارے جانے کے لیے صرف ایک اللہ ہے. کہ مددگار حقیقی اللہ رب العزت ہے, لیکن اللہ رب العزت نے کچھ اپنے بندوں کو بطور وسیلہ اپنے خاص بندے مقرر کیے ہیں. ہم ان کی وسیلے سے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں, اور اللہ رب العزت ان کی وسیلے سے ہم پر اپنا کرم فرماتا ہے. مشہور معروف حدیث شریف ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ صحرا میں ہوتے ہو اور آپ سے کوئی چیز گم جائے تو پھر آپ صدا لگاؤ, آواز لگاؤ, یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندو میری مدد کر لے, کومک دے, مجھے مدد دے.
تو وہ جو وہاں پر غائب مخلوق ہے وہ آپ کی مدد کریں گے. تو ندا دور سے کرنا اور یہ بھی ثابت ہو گیا، اور پھر مدد بھی ثابت ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد حقیقی اور مددگار حقیقی اللہ رب العزت ہے. لیکن اللہ کریم نے اپنی کچھ بندوں کو خاص یہ عنایت فرمائی ہے کہ اللہ کریم ان کی وسیلے سے، ان کی مدد سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ رب العزت تبدیل فرماتے ہیں، ٹھیک فرماتے ہیں، صحیح فرماتے ہیں. تو مددگار حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور اللہ کریم نے اپنے کچھ خاص بندوں کو بھی یہ قوت و طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ رب العزت کے کچھ بندوں میں یہ خاصیت موجود ہے کہ ان سے ہم مدد مانگیں گے تو ان کی روحانیت ہمارے لیے حاضر ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی وسیلے سے ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے دیں گے. اب یا رسول اللہ ایک اس معنی میں کہا جا سکتا ہے جیسے کہ اقبال جو ہے خطاب کر رہا ہے ہمالیہ سے، اے ہمالیہ فصیل کشور ہندوستان. تو کیا ہمالیہ زندہ ہے؟ کیا ہمالیہ سن رہا ہے؟ کیا ہمالیہ تمہاری بات کا جواب دے گا؟ ایک استعارہ ہے. اس طرح کے استعارے میں ہمارے کچھ بہت سے جو نعت خواں اور جو بھی پرانے بزرگ بھی تھے انہوں نے بھی اس طرح سے انداز کر لیا ہے. خاصان رسول وقت دعا ہے امت میں تیری آنکھیں جب. اب یہ استعاراتی انداز ہے، اس کو اس حوالے سے ہم شرک نہیں کہیں گے. ہاں اے یا رسول اللہ میری یہ مدد فرما دیجئے، یہ شرک ہے. وہ چاہے نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی ہو. ہاں غیب میں جو بھی ہے مدد اللہ سے مانگو. اللہ کسی ولی کے ذریعے پوری کرا دے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے. کسی فرشتے کو بھیج دے کہ اس کی کار خراب ہوئی ہے ٹھیک کر دو جا کے، تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ فرشتے کو بھیج دے. اچھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی روح کو بھیج دے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ میری کار ٹھیک ہونی چاہیے، چلنی چاہیے، میں تو اس سے مانگ رہا ہوں، وہ کسی کو بھیج دے. اچھا کسی کو نہ بھیجے اسے اختیار ہے، بغیر کسی کو بھیجے وہ گاڑی ڈوبی تو ٹھیک ہو جائے. یہ اس کی پریروگیٹو ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس پر چھوڑیے. آپ مانگیے صرف اللہ سے، پکاریے اللہ. اللہ یہ کہ آپ مادی اصولوں کے تحت مجھے پانی پلا دو، میری فلاں چیز جو ہے ذرا وہاں سے لا دو، یہ بالکل مادی چیزیں ہیں، سامنے کی چیزیں ہیں، فزیکل لاس کے تحت ہے. ہم مدد بھی مانگتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے بھی، یہ بالکل اور بات. غیب میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا استعانت، استدعاء، کسی سے استغاثہ ہے، دعائی دینا. اللہ کے سوا کسی کی دعائی نہیں. برحمت کا استغیث ہے، اللہ تیری رحمت کی دعائی دے رہا ہوں، بس کسی کی دعائی نہیں، کسی سے استغاثہ نہیں ہوں. جو فریاد سنتا ہے ہمارے یہاں تو کراچی میں تو بڑا مسئلہ حل ہے یار. مددگار پولیس کے بورڈ دیکھے میں نے 15 نمبر، مددگار پولیس، اسکوٹر چوری ہو گئی، البتہ پولیس کر کے فون کرو، مددگار پولیس موجود ہے 15 نمبر پہ. اب کیا خیال ہے؟ اس کو دو مشورہ، پولیس سے مدد نہیں لینی، ڈائریکٹ اللہ کو عرض کرو کہ اسکوٹر چوری ہو گئی ہے. حرج نہیں ہے اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے میں، لیکن مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ نظام بنا ہوا ہے کائنات کا، تو یہ نظام بھی تو چلے گا ہی نہیں یار. تو اس میں مطلب کوئی حرج نہیں ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی نا، سد سکندری مشہور ہے، لوگوں سے آپ نے فرمایا اعینونی بقوہ، میری طاقت کے ساتھ مدد کرو. اب انہیں سمجھاؤ جا کے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے. یا اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو ہی دیوار بنا دے. فہمیے کہ ڈائریکٹ اللہ سے، اور اس کے علاوہ اگر انڈائریکٹ کسی اور سے کہا میری مدد کرو تو کچھ کا کچھ ہو گیا. نظام ہے تو جہاں غوث پاک کا نام آیا وہیں شیطان نے پن ماری کہ بول ڈائریکٹ اللہ سے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اولیاء کرام جو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تو یہ زندہ ہوتے ہیں. اس کی کئی نظیریں موجود ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام، انبیاء کرام، ان سے بھی مانگی جا سکتی ہے. اولیاء دے بارے جو نیک لوگوں دے بارے غلط فہمی پیدا ہونے دے کہ اللہ تعالیٰ دے کارخانہ قدرت انہاں دا دخل ہے. جویں اللہ کن فیکون آندا نا، انہاں نوں بھی طاقت رب نے دیتی ہے، انہاں دوائیاں لا جان کی کرنا، انہاں کہہ دینا ہو جانا. اے او منزل ہے جتھے آدمی پہنچ جائے تو شرک پہ جائے. جدوں کارخانہ تقدیر چ دخل سمجھیا نا کہ اللہ خود انہوں نے ایسی طاقت دیتی بھی انہوں نے چاہوں نہیں سب کچھ. اسے تو پھر انہوں نے انہوں کی کہنا پہ جان مات سے بیٹھے میاں تمہیں کی پتا یہاں کی گزری کی کچھ پیا. یہ عقیدہ شرک. اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کیا کہ اولاد میں دینا رہنا نہ دنیا دے جپ دے میں آدھے انہوں کا فضل ہے، انہوں کی مہربانی. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب تک کوئی آدمی تحت اسباب سمجھدا حجت کہ اسباب دے تحت کم کردا، یہ نہ شرک ہے نہ حرام ہے. مینوں لوگ آ کے علم دے مسئلے پوچھتے ہیں، حکیماں کو لوگ علاج، یہ اسباب ہے کہ اللہ نے سبب بنایا ہوتے تحت لوگ ایک دوسرے کو مدد نہیں دے، مگر سمجھتے ہیں کہ عاجز بندہ یہ خدائی نہیں ہے. جدوں ما فوق اسباب سمجھے کہ اسباب بھی کہڑی لوڑ ہوئے یا نہ ہوئے انہیں چاہنا ہی ہو جانا. یہ اینا بھی تسی منیا نا کسی فرشتے نبی کو تسی ہن موحد نہیں کہہ. توحید بالکل ختم ہے. ایک کن فیکون دا اختیار خالص اللہ کو، یہ انہیں رسولہ نے نہیں دیتا. اسے تو اس تو پہلی آیتاں جتوں شروع ہوندیاں اللہ رب العالمین نے باقی لوگوں کی بجائے خود نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے کیا تو اعلان کر دے کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء. اور لوگوں تہاڈا سنوارنا بگاڑنا تو کی ہے، میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی مالک ہوں.
ان سے جرم ایڈا وڈا اللہ نے کہا سارے گناہ بخش دوں گا. تو ڈگدا ٹینڈا زنا کر کے چوریاں کر کے بدماشیاں کری تریا آیا نا مگر میرے نہ شرک نہ کیا. جی زمین بھی گناہ نہ پری ہوگی تو میں انہی اگوں بخشش لے کے آؤں گا مگر شرک نہ. یہ تو جناب ولیوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا. میں نے کہا جناب مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس لیے اس بات کی تصریح فرمائی، صاحب بار شریعت نے تصریح فرمائی، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے تصریح فرمائی، ہمارے تمام بزرگوں نے تصریح فرمائی. اور یہ تصریح موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ اس بات کی وضاحت و تصریح فرماتے ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے. بھائی اللہ ان کو عطا کرتا ہے یہ دیتے ہیں. تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ پھر یہاں پر یہ بات سنیے، امام غزالی نے فرمایا اور یہ بات میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، فرمایا یہ اصول ہے جس بندے سے زندگی میں مدد مانگی جا سکتی ہے فرمایا فوت ہونے کے بعد ہی اسے مانگی جا سکتی ہے. کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے کافی سارے سوالات کے جوابات اس میں ضرور ہوں گے. اپنی رائے کا لازمی اظہار کریں کمنٹس میں. اللہ حافظ.